اور سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام 6 جج صاحبان کو جنہوں نے انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج اس بڑی بلند یہ جو بلڈنگ ہے عالیشان، آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مرحبا صاحب، یہ بتا دیں کہ وکلاء چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں چونکہ اس میں عامر فاروق صاحب پہ براہ راست الزامات عائد کیے ہیں کولیگ جج صاحبان نے، اور یہ کوئی لٹیگنٹ کی زبان نہیں ہے، نہ کسی وکیل کی زبان ہے، یہ اسی ہائی کورٹ کی 6 جج صاحبان کی زبان ہے، یعنی اس ہائی کورٹ کی زبان ہے. بڑے ہی سنجیدہ الزامات ہیں. فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میری رائے میں مستعفی ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر سے ابھی یہی سوال کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے. بیرسٹر گوہر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں، میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. قاضی فہد عیسیٰ صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس حد کو لے کے؟ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 7-8 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ 1 سال ہونے کو ہیں. قاضی فہد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور اس دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور خط میں لکھا گیا ہے کہ قاضی فہد عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں. یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے تھا. پولیٹیکل کیسز میں سرپرائز دینے جا رہے ہیں. جلسے کی اجازت مل گئی ہے. عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں. پورے پاکستان کو دعوت ہے. قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے، اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے، جو ہم 2 سالوں سے چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے، جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں، اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا سر، کمشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آروز کے حوالے سے کہ 70 ہزار سے، جی وہی تسلسل ہے، اور بعد میں وہ اپنے بیان سے وہ بدل گئے تھے. سر دیکھیے جی، بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اوریجنل اور فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ اگر کنولوٹ یا پرورٹ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. دیکھیے کمشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی، اچانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخ اٹھا، اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے. 13 حلقے ہیں پنڈی میں، ساری دنیا ووٹرز، تمام آزاد امیدوار، تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے PTI کا جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے مینڈیٹ پہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے، تو لہٰذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے. کب جان چھوٹے گی؟ ختم ہونے دو اس قصے کو. روزانہ ایک نہ ایک جو ہے کڑا ککل جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب تو لہٰذا گزارش یہ ہے، پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو لانا ہے، اور اگر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے تو جس طرح ایبٹ آباد واقعے پہ عدلیہ خاموش رہی، سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی، APS پہ خاموش رہی، 12 مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی، 9 مئی کے واقعات پہ آج تک خاموش ہیں، اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لیں. ملک کا پٹا ویسے ہی بیٹھ رہا ہے، تو لہٰذا پھر تیاری کریں کل پڑھنے کی، کیونکہ اس ملک سے ہم اور کیا. تھے مربت صاحب کہ جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا، جو خط میں مینشن ہے، جو چیزیں مینشن ہے، دیکھیں جو یہ خط ہیں، یہ خط اس نظام کے منہ پہ ایک سناٹے دار تھپڑ ہے، اور اس کے ذمہ داران کا بھی تعین ہونا چاہیے. 5 چیزیں اس سے واضح ہیں. نمبر 1، عدالتی نظام کو 2 سال کے اندر خود سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ ہائی کورٹس میں وہ جج صاحبان جن کے بارے میں خود جج صاحبان نے رائے دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے،
وہ بھی ذمہ وار ہیں. یہ بینچز کس طرح بنے, کس طرح سیاسی کیسز مخصوص بینچز کو دیے گئے, کس طرح نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, زرداری صاحب, ان تمام کیسز کے بینچز وہی رہے. مقصود چپڑاسی, ایون فیلڈ کا جو 18 ارب روپے کا ایک گھر جو ہے ملک ریاض کو بیچا گیا, وہ بھی ختم ہوا. نواز شریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی, آتے ہی آتے ہتھکڑیاں نہیں لگی. وہی بینچ, پھر وہی بینچز, ڈفرینٹ بینچ جو ہیں, خان صاحب کے لیے مخصوص بینچز, محتاط عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں, اس کی بھی حالت زار سامنے آ گئی ہیں کہ ان کو بھی ٹیررائز کیا گیا, ان سے من مانی فیصلے دلوائے گئے. تو لہذا جو 5 چیزیں ہیں, نمبر 1 کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولت کار ہیں. نمبر 2, اپنے الف کے تحت سپیریئر عدلیہ کا ہر جج پابند ہے کہ ایسی انٹرفیئرنس کو نہ بھی کہیں, اور اس کا ازالہ وہ خود کر سکتے ہیں. توہین عدالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو لہذا یہ توہین عدالت بھی ہوئی ہے, یہ جسٹس ابسٹرکٹ بھی ہوا ہے, اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کورٹ میں, لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھے, تو بہت سے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تحفظ بھی کریں, اور نظام میں آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں. خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے. شہباز شریف, نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں, ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو, پوری دنیا دیکھے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہے اپنے گھر کو بچاتی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی اپنی آزادی کے لیے. اندہی کرتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے پورا گورننس کا, عدالت کا, ریاست کا, وہ کتنا بوسیدہ, کتنا خودسر, کتنا اینٹی پبلک, کتنا اینٹی لا ہو چکا ہے. جج صاحبان کا یہ خط جو ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ, آئینی اور قانونی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے, اور دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہیں جہاں ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان مشترکہ طور پہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہے. ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں نا پلیز. وہ یہ بتا رہے ہیں, یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے, اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا, ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا, ان کی